اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سحر کی نشریات یوسف وائسرائے کے ساتھ، پروگرام جو ہمارا ماشاءاللہ تیسرا سیزن ہے، اور ہم اس کو ہمارے ساتھ جو ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے نعت خواں صاحبان، ہمارے معاشی اور حالات پہ تجزیہ نگار کے طور پہ ہمارے ساتھ موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہوں گے ہمارے مہمان کاروباری حضرات، اور جو پرابلم حکومت کی طرف سے فیس کی جا رہی ہیں آج کے حالات کے حساب سے، مہنگائی کے حساب سے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں موجود ہیں اس وقت، الحاج ریان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں باپو؟ ہم سب باپو کے نام سے ان کو جانتے ہیں اور مشہور ہیں باپو کے نام سے، اور ماشاءاللہ انہوں نے دنیا کا سفر کیا ہے، کافی جگہوں پہ جو ہے دین کی تعلیم کا حصہ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی گھومے ہیں باہر، اور جہاں دیکھیں آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ریحان باپو آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کریں گے ریحان باپو کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پاکستان، بلکہ ایک ریزورٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو پاکستان اور دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ پاکستان میں ایک ہی ریزورٹ ہے جو اس وقت مشہور نہیں، ان کی ممبرشپ ہوتی ہے باقاعدہ، وہ سولڈ آؤٹ ہے، اور اتنے مہنگی ممبرشپ ہو گئی ہے، ہمیں کبھی آفر نہیں کی انہوں نے، لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام کے تھرو اپنی ممبرشپ لے لیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈریم ورلڈ ریزورٹ کے جناب عبدالجبار راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے صحیح کہا نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ صحیح ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ باپو کے ساتھ، اور باپو جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی اور حمد اور نعت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور پروگرام ہمارا جو انیس صبا لاخانہ کر رہے ہیں افطار کا پروگرام، رب جی نعمت آئے رمضان، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کھانے کا، وہ عارف داؤد صاحب ہیں، وہ ہمارے جو میمنی کھانے ہوتے ہیں وہ اس کو ہم نے نیا سیگمنٹ اس میں شامل کیا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی اچھا چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ایک دو سیگمنٹ اور ہیں جو لائن اپ ہیں، اور الحمدللہ اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ماشاءاللہ ہم آپ کی آواز سے کریں گے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس میمن ٹی وی کو شاد و آباد رکھے، اللہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ ہر طرف رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ بڑی آزمائش ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکل کو آسان فرمائے۔ ایک مناجات کے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے خالق دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے،
سر سے طوفان پل پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ باپو، جان ڈال دیا اپنے ماحول کے اندر جو ہے نا، ماشاءاللہ جان ڈال دی، میرے مولا کرم و کرم، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، باپو سے آغاز ہو چکا ہے نعت کلام کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میں ان کا وزٹنگ کارڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ سحر کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو ہے لوگ اب سحری کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، اور جہاں سحری کی تیاری ہو وہاں ایونٹ ہو اور وہاں ڈریم ورلڈ نہ ہو، اور اس وقت جبار راٹھور صاحب نہ ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جہاں ڈریم ورلڈ کا نام آتا ہے وہاں جبار راٹھور صاحب کہیں نظر آ جائیں۔ یہ جبار راٹھور صاحب ڈریم ورلڈ جا رہے ہیں ہمارے سامنے سے، تو یہ ماشاءاللہ یہ ان کا کارڈ ہے، یہ آپ دیکھیں۔ تو ماشاءاللہ جبار بھائی جو ہے ہمارے روٹری کلب میں بھی ایک اہم رکن ہے ہمارے روٹری کلب کا، اور روٹری پاکستان اس وقت جو کام کر رہا ہے پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں باقی دوسری چیزیں اپنی طرف ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل جگہ سے جو پولیو ختم کرنے کا جو مین کانسیپٹ جو لے کر آئے اور ابھی تک چل رہا ہے، اور جب تک ان کا ایک ایم ہے روٹری کا کہ جب تک پولیو فردن ختم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ اسکیم جاری رکھیں گے۔ کتنے ڈوز آتے ہیں وہاں سے، اور روٹری کلب اپنے اپنے اداروں کو لے کر، پانی ہو، برسات ہو، سیلاب کے اندر بھی پوری ٹیمیں جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلانے پہنچی ہے۔ اور ماشاءاللہ میں روٹری کلب کو، پورے پاکستان ڈویژن کو اور روٹری انٹرنیشنل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے پاکستان کی حکومت سے مل کر جو انہوں نے جو کام کیے وہ بتائے نہیں جا سکتے۔ ایک تو یہ روٹری کی تعریف ہو گئی۔ جبار راٹھور صاحب اس وقت جو ہے وائس پریسیڈنٹ ہیں میمن لیڈرشپ فورم کے، وائس چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم کے، اور میمن لیڈرشپ فورم جو ہے ماشاءاللہ پاکستان چیپٹر جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ ایک نان فنڈنگ آرگنائزیشن ہے اور کوئی زکوٰۃ فنڈ وغیرہ نہیں لیتے، اپنے آپ کے اپنے طریقے سے سارے بزنس مین ہیں اس کے اندر، اور رحیم جانو صاحب اس کے گلوبل پریسیڈنٹ ہیں ہمارے پاکستان چیپٹر کے، اختر یونس عارفہ صاحب ہیں وہ پریسیڈنٹ ہے پاکستان چیپٹر کے، اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے، میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، اور جبار راٹھور صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں میمن کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ہے، انہوں نے بہت فیور کی ہے۔ جبار بھائی کچھ کمی رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، سب سے پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ زیادہ ہی بولا، اور جو آپ نے ہمارے آپ کے تعلقات جو 3 سال کے بولے نا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے 30 سال سے تعلقات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری اپنی فیملی گیدرنگ ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ فیملی نیٹ ورک ہے ہمارا آپ کا۔ اصل میں انسان جب خود اچھا ہو نا بے شک، تو یہ 3 مہینے بھی ہوتے نا تو 30 سال میں بدل سکتے ہیں۔ Exactly. آپ اچھے، ہمارے کوئی کولیگ اچھے، اور آج میرے لیے سعادت ہے کہ باپو میں حضرت صاحب موجودگی میں ان کی میں یہاں پہ آیا، رفیق شیوانی صاحب ہمارے تھے، حالانکہ ٹائم تھوڑا سا اوور ہو گیا تھا تو میں جانے والا تھا، تو جب میں نے علی گوڈل کو کہا کہ میں جا رہا ہوں تو سامنے حضرت کا چہرہ نظر آیا، آپ نظر آئے، رفیق شیوانی نظر آئے، تو اگر یہ نہ بھی رکتے نا تو میں رک جاتا، یہ نہ بھی بولتے اگر۔ تو سب سے پہلے تو میں علی گوڈل کا، ان کے دی میمن ٹی وی کا ماشاءاللہ ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ علی گوڈل نے جو 4 سال پہلے جو ایک اتنے سے چھوٹے سے موبائل سے خواب دیکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، تو مجھ سمیت لوگ ہنستے تھے، لیکن علی گوڈل نے آج نہیں، اس 1 سال میں ہی 100 پروگرام کیے، اس کی 100 برتھ ڈے بھی میں تھا شامل، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ علی گوڈل کو ہم کہتے ہیں، علی گوڈل ایک جنون کا نام ہے،
اور ماشاءاللہ یہ پروو کرتا ہے. بس حضرت نے بھی ایڈوائز کی, میں بھی کروں گا, آپ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو 20 گھنٹے جاگتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا فیملی کو ٹائم دے, نیند کرے. دیکھیں جبار بھائی بات یہ کہ علی گوڈل جو ہے نا وہ مشین ہے, ہاں سیدھی سی بات, سیدھے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ مشین ہے. بالکل ہے. اس کے لیے جو دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, مین بزنس ہوتا ہے ہر کسی کا. کوئی جاب کرتا ہے, کوئی وکالت کرتا ہے, میں بزنس کرتا ہوں, ہر کوئی اپنا اپنا بزنس. اس کا تو مین کور بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے. تو اگر بزنس اوپر نیچے ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا بزنس رن کرنا ہے, اس کا کوئی اور بزنس نہیں ہے. ساتھ ساتھ اس کے گوڈل مارکیٹنگ اور ریئل اسٹیٹ کا ہے. تو ہم تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے. بہرحال تھینک یو ویری مچ علی گوڈل کے لیے اور میمن ٹی وی کے لیے. اچھا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میمن کمیونٹی کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل میمن کمیونٹی میں نفسا نفسی کا عالم نہیں چل رہا ہے, ایک دوسرے کو اونچا دکھانے کی دوڑ نہیں چل رہی ہے؟ آج نہیں, جب سے دنیا بنی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے میمن کمیونٹی اب وجود میں آئی, جب سے کراچی وجود میں آیا, یہ رسا کسی کا تو ہمیشہ سے ہی چلتا ہے. ہم آپ چونکہ 2-3-4 سال سے اس نیٹ ورک میں اب موجود ہیں نا, جیسے آپ نے مجھے 3 سال سے دیکھا, میں نے 3 سال سے دیکھا, اور لوگ بھی ہمارے گروپ میں بہت سارے نام ہیں, تو ہم نے اب دیکھا ہے. لیکن یہ رسا کسی تو چلتی ہے, یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کمپٹیشن کو اگر ہم ہیلدی کمپٹیشن لیں گے نا تو اٹس ناٹ بیڈ. آدمی اگر کسی کی ٹانگ کھینچنے پہ آتا ہے نا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ تو اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے نا, اس کا ٹانگ نہیں کھینچے. بالکل صحیح. لیکن اب اس آدمی کو جس کی ٹانگ کھینچی جا رہی, اس کو چاہیے کہ اپنا قد اتنا اوپر کر لے کہ اس کی ٹانگ کھینچنے والا خود ہی چھوٹا ہو جائے. تو نفسا نفسی ہے ضرور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمارے جو آپ کے جو رحیم جانو آپ نے نام لیا, اختر عارفہ نام لیا, ہمارے ساتھ رضوان عادی ہے, ان لوگوں کو چاہیے AKD, ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی اور تھوڑا اور پلس پازیٹیو اور رول ادا کریں, کوئی ایک ان لوگوں کو ایک ساتھ ملا دیں تو زیادہ اچھا ہے. ادروائز یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے. ایک جیسے آپ لوگ, آپ جیسے واساوڑ میمن جماعت سے اور مینیجنگ کمیٹی میں ہیں وہاں پہ, جی MC میں, تو آپ کا اب جیسے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, وہ پھر پلس ہو کے بڑے سارے ادارے اس میں ایک جگہ مل جاتے ہیں, اور پاکستان میمن فیڈریشن میں جیسے مل جاتے ہیں. اب جیسے آپ کا ادارہ ہے, گنتی کے 8 لوگ ہوں گے, 10 لوگ ہوں گے مینیجنگ کمیٹی کے اندر, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے جتنی بھی میمن کمیونٹیز ہیں ان کے سارے ہیڈز ہیں. جی ہاں بالکل. تو ایک گلوبل میمن کمیونٹی یا میمن کمیٹی جو ہے وہ گلوبل ہو جائے, اور سارے جتنے بھی پریسیڈنٹ, چیئرمین, اور وہ ایک کمیٹی بن جائے, مینیجنگ کمیٹی بن جائے گلوبل میمن کمیونٹی کی. تو اس میں جو فیصلے ہوں تو وہ اپنے اپنے اداروں میں بھی, اپنے اپنی ایسوسیشن میں بھی پھیلائے جائیں. تو یہ تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنے سے اچھا نہیں رہے گا؟ اس میں امپلیمنٹیشن ہو بھی رہا ہے. اور یہ ابھی ماشاءاللہ جو نئے الیکٹڈ پریسیڈنٹ ہیں شبیر ہارون صاحب, جی, ہی از آلسو مائی فرینڈ. وہ بہت جگہوں پہ گئے, میں میمل پروفیشنل فورم میں بھی پریسیڈنٹ رہ چکا ہوں, وہ وہاں پہ بھی آئے تھے ہم سے ملنے. مختلف جماعتوں میں وہ جا رہے ہیں, حیدرآباد بھی گئے. وہ اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم 52-55 جماعتیں ہیں تو اگر 10-15 جماعتیں زیادہ کام کرتی تو انہوں نے ساری جماعتوں کو ایکٹیو کر دیا. سب جگہ خود جا رہے ہیں, سب میٹنگز کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ویک انہوں نے پریسیڈنٹ آف پاکستان کو بھی فیڈریشن میں بلایا اور سب کو ایوارڈ سرٹیفکیٹس وغیرہ دلائے. تو یہ کام ان کا ہے اور یہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. حنیف مٹلانی صاحب بھی تھے, وہ بھی کرتے تھے. یہ تھوڑے اور پرو ایکٹیو ہو کے یہ شبیر ہارون اور ان کی ٹیم بہت زیادہ اس چیز پہ کام کریں جس کی ضرورت بھی ہے اور جس کا آپ کہہ بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ حنیف مٹلانی صاحب نے اپنے جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام, بہت اچھا, از ویری نائس. ابھی جو اپنا جو رول جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کے لیے شبیر ہارون صاحب کو دے کر گئے. لیکن حنیف مٹلانی صاحب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ وہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میمن, اب جیسے ظاہر سی بات ہے ہم میمن قوم ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم میمن قوم میں پیدا ہوئے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ باپو میمن جو کمیونٹی ہے وہ نام کی کنجوس کہلاتی ہے, باقی 99.99% جو ہے نا وہ کوئی بھی کمیونٹی لے لیں اس میں نمبر 1 پوزیشن میمن کی ہے. دیکھیں اچھے برے ہر معاشرے میں ہر قوم میں پائے جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا بدنام ہے. جی, لیکن میں نے الحمدللہ میں اگر کہوں کہ میری 80% جو ہے نا اٹھک بیٹھک جو ہے نا وہ میمنوں کے ساتھ ہے. اب 90% تو میمن ہے. میں تو, مجھے لوگ میمن سمجھتے ہیں, خیر میں تو آپ میمن نہیں, میں میمن نہیں ہوں. تبھی تو آپ اتنی فلوئنٹ میمنی بول رہے تھے ماشاءاللہ. بہرحال یہ ہے کہ باپو ماشاءاللہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں میمنی میں. ابھی ان سے کلام سنتے ہیں, میمنی کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے, میمن قوم بہت ماشاءاللہ فیاض بھی ہے, سخی بھی ہے, اور بہت اچھے لوگ ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. آمین آمین. تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا.
کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی۔ تو یہ ہم جو لے کر آ رہے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو، ہمارے اندر ایک یہ جذبہ ہو، معافی کرنے والا، معاف کرنے والا، معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا، یہ جذبہ جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ جھکاؤ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ جھکاؤ اللہ کی راہ میں اگر آپ کی طرف ہو، جو سجدہ ہے وہ تمام سجدوں سے بہتر ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کوئی کلام اگر دے دیں کہ معافی والا کوئی کلام ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روح پرور ہو جائے اور معافی جو ہمارے دل سے نکلے۔ یقیناً یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں اور دعائیہ کلام ہے ایک، آپ کے کہنے پر میں انشاءاللہ اس کو شامل کرتا ہوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، بے شک ہر شخص چاہتا ہے، لیکن ہم اب ایک بندے ہو کے اپنے دوسرے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھی بات کہی۔ ہم تیار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم جب کسی دوسرے بندے کو معاف کر دیں گے نا، تو یہ یقین رکھیے گا کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ تو 2-3 اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، نکلے جاں تیری رضا پر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، اور نام عطار میں حسن عمل کچھ بھی نہیں، نام بدکار میں حسن عمل کچھ بھی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ دعا جو ہے پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ دعا قبول کرے۔ ناظرین، اس وقت ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج کل جو رمضان جب سے آتا ہے، رمضان کا ابتدا ہوتی ہے، کچھ گداگر جو ہیں وہ گاؤں سے دوسرے جگہوں سے
ہمارے شہر میں آ جاتے ہیں گداگر, اور ایک تو پروفیشنل ہوتے ہیں, اور ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو ہم دے دیں, کسی کو نہ کہیں. لیکن یہ اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے, ہم باپو سے بھی بات کریں گے اس بارے میں, جبار راٹھور سے, کیونکہ ان کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, عام لوگوں سے, اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو اس چیزوں پہ بحث ہوتی ہوگی. ایک یہ سوال. دوسرا, آج کل جو راشن کا جو سسٹم ابھی زکوٰۃ کا جو چلتا ہے, اور اس بارے میں بات کریں گے, کیونکہ آج کل لوگوں نے اپنا کانسیپٹ چینج کر لیا ہے سستی چیزیں بیچنے کا, اور وائٹ کالر کے لیے, سفید پوش لوگوں کے لیے. اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. We are pleased to announce our exponential growth even in the hard times of COVID-19. We have expanded our fleet even more to improve our efficiency. Proper departmentalization has helped us to achieve our desired targets much more effectively. Our workforce efficiently delivers the quality preferred by our clients. We excel at strategical planning that results in timely deliveries, one of the key factors behind our success. Be it orders of local market or orders of export, we do it with sheer determination and passion. Quality is where we go uncompromised. This is Gaussian Embroidery. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی, اور مجھے ریحان قادری باپو نے مجھے ایک بات کہی, اور جو مجھے دل کو بھی لگی, اور میں آپ لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہوں گا کہ خاص طور پہ ہماری میمن کمیونٹی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی کا نام جب رکھتے ہیں اور محمد یا عبدل کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ نام, لیکن وہ ہم اسکپ کر جاتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, کیونکہ میں نے ابھی 2-3 بار عبد الجبار راٹھور صاحب کو میں نے جبار بھائی, تو یہ ہمارے اندر ایک مطلب ذہن میں بس گیا ہے کہ بس ان کا نام عبدل نہیں شمار ہوتا ہے, جبار ہے. تو میں اس چیز کو, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, میرے بیٹے کا نام عبد الکبیر ہے, لیکن میں اس کو کبیر کے نام سے بلاتا ہوں. تو اب مجھے ذہن میں نہیں تھا, لیکن باپو آپ کا شکریہ. یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں وہ نہیں معذاللہ بے ادبی کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن روانی میں نکلتا ہے, ہمیں نہیں بتایا جاتا نا. بالکل. تو علماء نے اس کا مطلب کہا ہے کہ بہت احتیاط کی جائے. اچھی بات. تو اس چیز کا خیال رکھیں. میں اس دل سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں مسٹیک میں ہوں, اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ, اگر آپ کے بیٹے کا نام عبد الکبیر ہے یا عبد الجبار ہے, عبداللہ ہے, عبداللہ سے تو ہٹ ہی نہیں سکتا نا, عبداللہ سے تو ہٹ ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل. تو اسی کو ہم مثال لے کے چل سکتے ہیں کہ اللہ کا نام اب لے نہیں سکتے, عبداللہ ہٹا دیں گے تو اللہ کا نام لے نہیں سکتے. سارے اللہ کے نام ہیں, سارے اللہ کے نام ہیں. جی سبحان اللہ, کتنی قدرت رکھی ہے اس نام میں اللہ تعالیٰ نے, کہ محمد کے ساتھ محمد یوسف ہونا ضروری ہے, یوسف نہیں چلے گا. بلکہ یوسف بھائی, میں تو 20-22 سال پرانی بات ہم سنتے تھے ستاریہ و غفاریہ. جی وہ کامیڈی میں لے گئے نا. اب ہے نہیں, ختم ہو گیا. اب نہیں نا, ختم ہو گیا. پہلے ہوتا تھا, کامیڈی میں لے گئے, کامیڈی میں چلے گئے تھے. تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف, اور خاص طور پہ ابھی میں نے بریک پہ جب بات کی تھی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے اور گداگروں کی آمد ہو جاتی ہے, اور ہر گلی کوچے میں ہر جگہ پہ آپ کو چادر بچھائے ہوئے بیٹھے ملیں گے. خاص طور پہ ایسے لوگ جو بچوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے, صرف بیٹھے ہوتے رات کو 3-3, 4-4 بجے تک سڑک کے کنارے میں بیٹھے ہوں گے, جیسے ان سے زیادہ معصوم کوئی نہیں ہے. لیکن واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں. لیکن ہم نے ہماری میمن کمیونٹی میں ایک صاحب ہیں عابد بیلی صاحب, انہوں نے ایک یہ فقیر بند کا انہوں نے کچھ کانسیپٹ چلایا تھا. کیا تھا جب عبد الجبار بھائی, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بھیک بند کے نام سے انہوں نے ایک وہ چلایا تھا, ہیش ٹیگ چلایا تھا, اور ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا. دیکھیں سفید پوش جو ہے وہ پبلک میں نہیں آئے گا, تو گدا گھروں سے ہٹنا پڑے گا ہمیں, اور یہ کانسیپٹ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ ماشاءاللہ پوری دنیا گھومیں, جو ضرورت مند ہے وہ بھی اپنے آپ اپنا ہنر دکھا کے پیسے لیتا ہے. کوئی سنگنگ کرتا ہے, کوئی گٹار بجاتا ہے, کوئی اپائج ہے تو وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے چیزیں. حالانکہ یوسف بھائی, ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن اس وقت جس نے آپ نے بات کی کہ کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے شہر میں, اور میں نے تو یہ یو کے میں تھا, وہاں بھی لوگوں کو دیکھا, وہاں بھی لوگ کچھ ینگسٹرز ٹائپ کے تھے جو کوئی جاب نہیں کرتے, وہ ایسا لگتا ہے کہ مکہ مدینہ میں نہیں چھوڑا انہوں نے, طواف کرتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں, تو مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ کام کرنے سے زیادہ یہ کام آسان ہے. آسان ہے, حالانکہ یہ تو آپ کو ذلت پہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ توکل تو اللہ والی بات ہے, اور کچھ محنت کریں, حرکت میں برکت والی ہم سنتے ہیں, تو محنت کریں, چند روپے اپنے لیے رزق حلال کمائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی رزق حلال کھلائیں. تو یہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بازاروں میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر مانگنے والے ہمیں, جیسا آپ نے کہا نا, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, لیکن جو مستحق ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے بس. تو حقیقت ہمیں نہیں اندازہ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب میں دبئی میں تھا تو وہاں ہمارا پی آر او وغیرہ سے جو ہوتے ہیں دبئی کے اندر, پی آر او جو ریلیشن شپ آفیسر ہوتے ہیں جو ویزا وغیرہ لگواتے ہیں, تو ان کے پاس میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان سے جو نا ڈیمانڈ آئی ہے, یہاں پہ ڈیمانڈ آئی ہے پاکستان سے, یار 30 فقیر, 40 فقیر, 50 فقیر ڈیمانڈ, یہ مطلب, اور 1.5 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے, 2 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے. یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے, اور یہ باقاعدہ وہاں فقیر بکتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ روپے تمہارے اپنے گھر پہ دے دو, یہاں آ جاؤ 3 مہینے کے لیے. یہاں سے لوگ عمرے کا ویزا لگا کے جاتے ہیں, پورا 30 دن وہاں رہتے ہیں, گینگ بنا ہوا ہے سر, یہ پورا گینگ بنا ہوا ہے, پورا گینگ بنا ہوا ہے, پرسنٹیج ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. جبار بھائی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عبد الجبار بھائی معذرت, کہ مجھے 2-3 دفعہ 4 دفعہ بولوں گا تو پھر میرے منہ سے صحیح آ جائے. اس بارے میں میری رائے, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس میں. جی. اس میں ہوتا ایسا ہے کہ دیکھیں, ابھی آپ نے خود کہا کہ جب آپ دبئی میں تھے تو وہاں سے لوگوں کو بلایا جاتا تھا, تو جو بلا رہے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں نا, گورنمنٹ ڈالے, بڑے لوگ ڈالیں, آپ ہم ڈالیں, ان کو ٹارگیٹ کریں. اب جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ویسے ہی بیچارے بھوک سے مر رہے ہوں گے, تو بولتے ہوں گے چلو کسی بہانے کھانا تو ہمیں مل جائے گا. دوسری بات رہی کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ایسے لوگ جو پروفیشنل آ جاتے ہیں, اسپیشلی کراچی میں لاکھوں کے حساب سے بسیں آ رہی ہوتی ہیں, ٹرینیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اب آپ کو اس میں جج کرنا ہے کہ اس میں ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں. جی. اگر آپ دونوں حضرات میرے سے زیادہ جہاں دیدہ ہیں, تو جو سحری, افطاری یا نارمل آئٹمز لاسٹ رمضان میں تھے, آج وہ 3 ٹائمز ہو گئے. جو راشن ہم پہلے 2000 کا دیا کرتے تھے, آج وہ مشکل سے 4,500-5,000 میں مل رہا ہے. بالکل صحیح. اور کسی کے اگر 2-2, 4-4 بچے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, کسی کمپنیز نے 1000 لوگ نکال دیے, کسی نے 2000 لوگ نکال لیے, اب لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اسنیچنگ بھی اسی لیے بڑھ رہی ہے, ضرورت مند بھی اسی لیے بڑھ رہے ہیں, اور زکوٰۃ لینے والے اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سفید پوش بھی ہو گئے, اور جو سفید پوش نہیں ہو گئے وہ بھی ہو گئے ہیں. کیا کریں گے؟ تو آپ اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو جج کر کے منع کرنا ہے. اب ایسے ہی اگر منع کر دیں گے کہ نہیں یہ باہر سے آئے ہیں, ان کو ہمیں دینا نہیں ہے, تو خدا نہ خواستہ جو ضرورت مند ہوگا آپ اس کو بھی منع کر دیں گے. تو آپ کو کیا پتا کہ اس روپ میں کون آیا ہوا ہے آپ کے پاس. آپ یہ دیکھیں, اس وقت ہمارے جو فیس بک پہ کلپس چلتے ہیں کہ لاہور کی پولیس نے ایک فقیر کو منٹوں میں کھڑا کر دیا, جی جی جی, اور ویل چیئر بیٹھے والے کو کھڑا کر دیا. تو ایسے بہروپیے گھوم رہے ہیں جو مطلب حلیہ بدل کے اور سارا گیٹ اپ کر کے آ رہے ہیں, تو ہم کیسے جج کریں گے؟ سب سے بہترین بات یہ ہے جو ہمیں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنے عزیز و رشتہ داروں میں دیکھو, اپنے پڑوسیوں میں دیکھو, جن کو آپ جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 سال سے, 4 سال سے, 10 سال سے ان کو جانتا ہوں. ان تک اپنا صدقہ و خیرات, خاص طور پہ زکوٰۃ, وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن حضرت صاحب ان کو بھی دیں, آپ رشتہ داروں میں دیں, پڑوسیوں کو دیں, نون پرسنس کو دیں, اپنی جماعت میں دیں, اور آرگنائزیشنز میں دیں. لیکن یہ لوگ جو آتے ہیں نا, یا جو یہاں ہوتے ہیں, آپ خود جج کریں. آپ ماشاءاللہ دیکھیں, آپ دل مانتا, آپ کا دل مانے گا اگر وہ صحیح ہے تو. اسی طرح اللہ آزمائش بھی ڈالتا ہے نا ہم لوگوں پہ, کہ اس کو پیسے دے کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے. کوئی فرعون تو اللہ معاف کرے نہیں بن جاتا ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. میں اس طرح کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے. کہ میں 2005 میں گیا تھا اپنی مدر کے ساتھ اور وائف کے ساتھ حج پہ, تو ریاض الجنہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں دھکم پیل بہت ہوتی ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا. تو وہاں پہ کوئی شخص نے مجھے دھکا دیا. اب انسان غصے میں بھی ہوتا ہے, میں نے اس کو تھوڑا سا ناراض ہو گیا, گالی تو نہیں تھی اس ایسی جگہ پہ, میں نے بھی اس کو دھکا دیا, میں نے گھٹو یہاں سے. تو میں بھی یہ کہہ کے میں اس طرح منہ تھا میرا, میرے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا. میں نے جب پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا, یوں میں نے دیکھا, یوں اوپر جا کے دیکھا تو ماشاءاللہ کو بزرگ اور آگ چھت تک جا رہے تھے. اب کیا ہو گیا, وہ کون تھے؟ فرشتے ہی تھے نا کوئی.
تو میں کانپ گیا ایک دم. میں نے اس بندے کو دیکھا, کسی کو حقیر نہیں سمجھا, اس بندے کو میں نے دیکھا اور اس سے معذرت کی. میں نے کہا یار آئی ایم سوری, یہ کہہ کے میں نے پیچھے دیکھا دوبارہ کہ اب تو دیکھوں, پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ ایسے آزمائشیں بھی تو ہوتی ہیں, تو آپ ایسا اللہ نہ کرے کہ آپ کسی آزمائش میں پورے نہ اترو. آپ جج کریں, آپ کو اچھا آپ جج نہیں کر سکتے تو میری فیلنگ یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے, میری ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ نہیں فیل کر سکتے ہو تو پھر دے دو. غلط ضرور ہے یہ, لیکن اس غلط میں ایک غلط کو دے رہے ہو, 100 صحیح کو دے رہے ہو, 2 غلط کو دے رہے ہو, 20 صحیح کو دے رہے ہو, تو آپ کی 20 نیکیاں بھی ہیں بھی ہے نا. اگر وہ غلط بھی ہے اور اس کے پیٹ میں جا رہا ہے. میں ابھی آج کی ایک مثال بتاؤں آپ کو. ہم ابھی کہیں چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا انگلش بولتا ہوا, ماشاءاللہ بالکل 18 20 30 سال کا لڑکا تھا, ینگ تھا. اس نے انگلش میں ہی باتیں شروع کی ہم کے, کہہ رہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں سحری کے لیے, سو جسٹ پلیز گیو می 500 روپیز. میں نے چائے والوں کو بلایا, میں نے کہا ڈرامہ ہے, کہہ رہے نہیں سر یہ صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ 3 دن سے وہاں کونے میں سویا ہوا ہے. تو اس کو دے دیے. تو یہ ججمنٹ تو انسان کو کرنی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل, لیکن جن کا حق ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے. ان کو بھی دیں آپ, حق کیسے مارا جائے گا؟ جبر بھائی, عبد الجبار بھائی, بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن کیوں پورا سال نہیں ہوتا رمضان کے مہینے میں اور بقرعید کے ٹائم پہ؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم جو بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی فرض ہے, زکوٰۃ صرف 2.5% ہی فرض ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. زکوٰۃ آپ پورے سال نکالو, زکوٰۃ 2.5% منیمم ہے. آپ 5 نکالو, 10 نکالو, 15 نکالو, یہ تو اللہ سے کاروبار کر رہے ہو نا. آپ 10% نکالو گے تو آپ کو 10,000 گنا ملے گا. 2.5% ہی نکالو گے تو اللہ بولے گا بھائی یہ تو کنجوس, اس معاملے میں کنجوس ہے, چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو, کہ یہ تو 2.5 بول رہا ہے تو 2.5 نکالا ہے, 3 بھی نہیں کر رہا ہے. تو آپ ضرورت مند کو بھی دو اور ایسوں کو بھی دو, تو اللہ سے تو 70 گنا کیا 700-7,000 گنا زیادہ دے. میں حوصلہ بڑھاتے ہوئے میں ایک بزرگ کا قول بتایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ مستحق اور غیر مستحق کا فرق کیے بغیر ہر ایک کو دے دو, اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو, اور وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, یہی بات میں کہہ رہا ہوں. ان کی بات کو میں نے کنٹینیو کر دیا کہ اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ جو کر رہا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا فعل ہے. ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دے دیں. نہیں, اگر آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو اللہ خیر کرے گا, اس سے معافی یہی معذرت کرے, اللہ خیر کرے گا. اس کو جھڑکنا نہیں بس. بہرحال چلیں, یہ تو ہمارا ایک ٹاپک تھا گداگر کا. اب دوسرا جو ایک آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ راشن جو ہے کسی کو بانٹنا نہیں ہے یا کم کر دیا ہے لوگوں نے. اب کانسیپٹ چینج کر دیا کہ سستی چیزیں, مہنگی چیزیں لے کر خود خرید کے سستی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو آج کل معاشرے میں لوگ ہیں نا, ہمارے یہاں 2-3 ہماری کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں, اسٹال لگاتے ہیں, باقاعدہ چیزیں خریدتے ہیں. بلکہ یوسف بھائی آپ کی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں, جب لاک ڈاؤن آیا تھا تو میں نے کچھ رابطے کیے تھے. میں خاص طور پہ سادات فیملیز کے لیے میں ابھی بھی راشن الحمدللہ کر رہا ہوں. 400-500 راشن جمع ہو گئے الحمدللہ. ابھی بھی نیڈ ہے ہمیں, انشاءاللہ لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت جب ٹرک اترا تھا تو جو فیملیز آ رہی تھیں ہم ان کو بغیر ویڈیو کے, ہم ان کو کوئی تصویر نہیں کچھ نہیں, ایسے ان کو فیملیز کو دے رہے تھے. تو 1-2 فیملیز کو میں نے دیکھا کہ وہ رکشہ میں گھوم رہے ہیں اور وہاں اترے کہ راشن بانٹ رہے ہیں. تو لگا کہ یہ اپنی تیاری سے پورا گشت کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں مل رہا ہے تو وہ سب جمع کر کے. اور ایسی ویڈیوز ہمیں نظر سے گزری, آپ نے بھی دیکھی ہوں گے آپ نے, کہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چاول لے لو, ہمیں شیمپو دے دو. بتاؤ, یعنی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے. تو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. تو اب یہ کانسیپٹ, اب میں جو کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ کیوں امپلیمنٹ. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں, ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں جو ریٹ لسٹ نکالتے ہیں, آپ اس پہ ریٹ لسٹ پہ دیکھیں گے کہ آپ کو پھل جو ہے 130 روپے, 140 روپے, وہی چیز 600 روپے میں مل رہی ہے, لیکن لینے پہ مجبور ہے بندہ. جو پہلے 1-1 درجن اور 1-1 کلو لیتا تھا, وہ کوانٹٹی بہت لمیٹڈ کوانٹٹی پہ جو آ رہا ہے. دیکھیں اس میں جو ٹاسک فورس ہوتی ہے نا, یہ کنزیومر ایسوسیشن پاکستان میں, کوکب صاحب چیئرمین ہے, میں ان کے ساتھ بھی سینئر وائس چیئرمین ہوں. کوکب صاحب بھی نکلتے ہیں, ریٹ کرتے ہیں, کمشنر بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ جہاں جہاں جائیں گے نا وہاں ریٹ صحیح ہوتے جائیں گے. جہاں جہاں سے وہ ہٹتے گئے تو فورس اتنی تھوڑی ہے, وہ ریٹ یہاں سے ہٹتے گئے پتہ چل جاتا ہے کہاں چلے گئے, ریٹ دوبارہ چلے. یہ تو انسان کے اخلاق کو, انسان کے اپنے اندر ہو تو ہی ہو سکتا ہے. باقی گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایسے چیزوں کو تو قدرت ہی روک سکتی ہے. ابھی آسٹریلیا کے اندر 70% جو مسلم ہیں ان کے لیے 70% ڈسکاؤنٹ افطار کے سامان پہ, سحری کے سامان پہ. یوکے پہ تھا 15 دن پہلے سے ڈسکاؤنٹ لگ گیا 50% 60%. تو اب وہ لوگ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں جو ہمارے. یہ پھر 2 چیزیں ہو گئی نا, آپ ان کو نہیں روک سکتے جو یہ کر رہے ہیں, 100 والی چیز 300 میں بیچ رہے ہیں.
یہ تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی انیشیٹو نکالے نا کہ بھئی یہ چیز ڈسکاؤنٹ ہے. سر آٹے بٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. ہاں مر رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں. میں نے دیکھے ایسے بزرگ ہیں چل پھر نہیں سکتے, لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے تو اگر ایک نعمت ہے نا ان کے لیے, تو آٹا تو نعمت ہے, تو لوگ اس میں مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. سر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر ایک ابھی زکوٰۃ کی بات آئی تھی, تو راشن بانٹنے کے لیے اگر مجھے کسی کو راشن دینا ہے تو اس کو مجھے کہنا ہے کہ یار تم زکوٰۃ لوگے؟ نہیں, یہ صرف خاموشی سے ایز اے گفٹ آپ کر کے دے سکتے ہیں. نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہو اور آپ اٹھا کے ان کو مستحق ہوں زکوٰۃ کے. اچھا, اب مسئلہ یہ بھی ہے عبد الجبار بھائی کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور پتہ چلا ان کی گھر میں گولڈ موجود ہے. جی ٹھیک ہے نا, پیسہ نہیں ہے, گولڈ کی کوئی چیز رکھی ہوئی, عموماً لوگ خواتین ہماری رکھتی ہیں بچا کے بچوں کے لیے, اس کے لیے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, کیسے پوچھا بھائی؟ اس میں میں حضرت صاحب ایک بات کہوں گا کہ زکوٰۃ جو, آئی ایم ناٹ اسلامک اسکالر, میں ایک لے مین کی طرح بات کر رہا ہوں. ہاں جنرل بات, لے مین کی طرح بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو ہمیں بتایا گیا, سمجھایا گیا, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ امیر آدمی سے غریب آدمی کے پاس ایک اپنی انکم کا پورشن اس نے دینا ہے. بالکل. اگر اب اس کے گھر میں کوئن نکل آئے یا اس کے گھر میں جائیداد نکل جائے اور تو اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہو, لیکن جب ہم دے رہے ہیں تو ہم یہ تو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے نا وہ کتنا ویلتھی ہے. نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بول کے دینا ہی نہیں ہے زکوٰۃ. اگر آپ دے رہے ہیں تو بس یہ دیکھ لیں کہ اس کی ضرورت ہے. اسی لیے جو زکوٰۃ کا ہے اس میں ریلیشن دیے ہوئے نا کہ ماں باپ بیٹی بیٹا ان کو نہیں دے سکتے. ہاں بالکل. آپ اپنے بھائی بہنوں کو بھی دیں. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہم دیں ان کو, تو آپ ویسے ہی دیں, لیکن اگر دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے. یہ لے مین کی بات کر رہا ہوں. آج جو وقت آیا نا, وقت اس میں جنہوں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ کی طرف آگے نہیں بڑھے, ہاں وہ آگے آئے ہیں. ان کے گھر میں بھلے گولڈ بھی ہو, ٹی وی بھی ہو, فریج بھی ہو, لیکن کھانا نہیں ہے. کھانا نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ گولڈ انہوں نے رکھا ہے اپنی بچی کی شادی کے لیے. اب میرے سامنے اتنے لوگ گزرے ہیں, اتنے گزر رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. ان کو اگر میں راشن دیتا بھی ہوں تو میں ان کو بول نہیں سکتا کہ میں دے رہا ہوں, لیکن پھر مجھے یہ فیل آتا ہے کہ یار میں یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں, میں اس کو صاف پیسوں میں دے دوں. بھی عبد الجبار نے بہت اچھی بات کی کہ 2.5% کیوں نکال رہے ہیں؟ وائی 2.5%؟ آپ 3% نکال رہے ہیں, 4% نکال رہے ہیں, 5 10 15 20 سال میں ایک دفعہ تو نکالنا ہے نا, تو نکالتے ہیں, زیادہ نکالتے ہیں, اور پورا سال نکالیں. میں بھی, آپ بھی, کوئی بھی ہو, یہ جنرل پبلک کے لیے پورا سال آپ نکالتے ہیں نا. مہینے کی 2.5% نکال لیں تو اللہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہو. بس آپ کا دل مطمئن ہے, آپ جس کو دے رہے ہیں ہاں اس کو ایک تھیلے کی ضرورت ہے یا 2 تھیلے کی ضرورت ہے, آپ 5 تھیلے دے دو بھائی, تاکہ وہ دوسرے آدمی کے پاس اس کی ضرورت پوری ہو جائے, وہ دوسرے کے پاس نہیں جائے کہ یار مجھے ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ اتنا ہونے. ناظرین, ہم اس وقت لیں گے, اور اس وقت جو ٹاپک ہے جو راشن کا, گداگر والا ہم نے بات کی, راشن کا ٹاپک ہے. لوگ چیزیں جو ہے سستے داموں بیچ رہے ہیں, آپ لوگ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے سید ریحان قادری باپو صاحب جو ہے وہ سید سادات کے لیے راشن جمع کرتے ہیں, اور ایسے لوگ سفید پوش لوگ ہیں, ہم کو تو نہیں پتا, سچ بات یہ ہم کو نہیں پتا, ان کو پتا ہے کیونکہ یہ پبلک میں ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے. جبار راٹھور صاحب یہ پبلک میں ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے. تو آپ اگر حصہ بننا چاہتے ہیں, میمن ٹی وی آپ کو, دی میمن ٹی وی آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ریحان قادری باپو کو دے دیں, سادات کے لیے دے دیں, یہ عبد الجبار راٹھور صاحب کو دے دیں, یہ ان کے جو حلقہ احباب ہے اس میں تقسیم کر دیں. میمن ٹی وی آپ کا ایک میسنجر بن جائے گا, ایک پلیٹ فارم بن جائے گا, اور اس جگہ سے ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. We are pleased to announce our exponential growth even in the hard times of COVID-19. We expanded our fleet even more to improve our efficiency. Proper departmentalization has helped us to achieve our desired targets much more effectively. Our workforce efficiently delivers the quality preferred by our clients. We excel at strategical planning that results in timely deliveries, one of the key factors behind our success. Be it orders of local market or orders of export, we do it with sheer determination and passion. Quality is where we go uncompromised. This is Gaussian embroidery. ویلکم بیک ناظرین. سحر کا ٹائم بہت قریب
ہونے والا ہے اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سید ریحان قادری باپو صاحب, اور ماشاءاللہ اس وقت ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے راشن کے اوپر, گداگر کے اوپر. ہم نے بات نہیں کی عبدالجبار راٹھور صاحب سے, اب میں نے صحیح نام لیا ہے, اور ان کے یہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور عبدالجبار بھائی, آپ بینکنگ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے میرے خیال میں, اور آپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ گئے, ریزورٹ اور یہ کنزیومر آئٹمز, اور یہ کیسے ہوا؟ یہ چینج اس طرح سے آیا کہ بینک میں یا کسی بھی آدمی کارپوریٹ میں ہوتا ہے تو وہاں 25 ایئرز آف سروس یا 60 ایئرز آف ایج وچ ایور از ارلیئر, تو اس میں آپ کو ریٹائرمنٹ لینی پڑتی ہے. تو میرے بینک میں 25 کی جگہ 26 سال ہو گئے تھے. تو ہم عمر کے آپ کا پوچھ رہے, عمر 60 نہیں ہوئی تھی 5 سال پہلے, تو ایج 25 سال ہو گئے تھے جاب کو. اور ہم نے جب 56 لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ میں میٹروپولیٹن بینک جوائن کی تھی, وہ سب پھر آہستہ آہستہ 2-4-6 مہینے میں 1 سال میں, اور نئی ٹیم آتی ہے, نئی ٹائم آئے گی تو ہی ہوگا. صحیح ہے. مین وائل مجھے یہ جو میں جہاں جاب کرتا ہوں, طارق ہلال صاحب ہیں, عرفان ہلال صاحب ہیں, نواب صاحب ہیں, دے ہیٹ انٹرسٹ. تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا, میرے دوست بھی ہیں تھے, تو انہوں نے پتہ چلا کہ بینک چھوڑو, تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں آپ. تو الحمدللہ وہ جاب اچھی مل گئی, سارے سہولیات جو بھی جیسی بھی تھی ماشاءاللہ اچھا ہو گیا. ڈریم ورلڈ جوائن کرنے سے پہلے میں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سم ٹائمز نیکی بتانی بھی چاہیے, 5 وقت کی نماز ایک زمانے سے میں پڑھتا ہوں اور اللہ نظر نہیں لگا, پڑھتا رہا ہوں. یہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ 5 وقت نہیں, آپ نے اشتراک و چاشت بھی پڑھنی ہے. اور جب سیٹ لوگ ہمارے آتے ہیں تینوں, ایک چیف ایگزیکٹو ہے, ایک چیئرمین ہے, گروپ چیئرمین ہے, اگر وہ 11 بجے آئیں گے تو 15 منٹ پہلے تلاوت کریں گے, 11:15 آئیں گے تو تلاوت کریں گے, اس سے پہلے وہ کام شروع نہیں کرتے ہیں. تو ایسے دینی لوگ, نیک لوگ ملے, تو پھر اچھا ہی ہوا کہ میں وہاں سے ڈریم ورلڈ کی طرف آ گیا. پھر ماشاءاللہ یہاں پہ جس طرح نیٹ ورک میرا بنا, اور جو آپ نے میرے کارڈ میں چیزیں دیکھی اور آپ جیسے لوگ ملے, تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ہو گیا یہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ عبدالجبار راٹھور صاحب, آپ کا, آپ کی ٹیم کا, چینل کا شکریہ. بہت شکریہ. دی میمن ٹی وی کے بارے میں, دی میمن ٹی وی ماشاءاللہ ایک وہ لڑکا آج تو ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی بن گیا. علی, ایک جو ہمارے ساتھ 4 سال پہلے جو ماشاءاللہ ایک لڑکا ایک چھوٹے سے موبائل پہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا, جیل روڈ کے پاس ہم لوگ روڈ کراس کر رہے تھے, میرے کو بولتا ہے جبار بھائی میں چینل بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی تو روڈ تو کراس کر لے, چینل بنانا چاہتا ہوں, تیرے پاس موبائل ایسا ہے جس میں سنائی تو دیتا نہیں ہے. ماشاءاللہ اس نے 4 سال تو دور کی بات, 1 سال کے اندر جو چھکے مارے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آج اس چینل میں جو ہمارا نیٹ ورک ہے, جو چینل جتنے بھی بنے ہوئے ہیں سب دوست یار ہیں, سب اچھے ہیں. کسی کا چھوٹا چینل ہے, کسی کا بڑا ہے, لیکن اس وقت علی گوڈل ماشاءاللہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے, آپ ان کی پوری ٹیم, آپ ہو ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی کچھ نہیں ہے, جتنی انشاءاللہ یہ اور ترقی کرے گا. آمین آمین آمین. ناظرین, ہم پروگرام کا اپنے اختتام کریں گے نعتیہ اشعار کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہیں باپو. کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. باپو, میں علی گوڈل کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس میں آ گیا کہ اگر ابھی بھی آپ کو سمندر نہیں ملا, ابھی آپ دریا میں ہیں, آپ کو سمندر جانا ہے, تو بس انہوں نے علی گوڈل کی بات کی, تو میں نے یہ شاعری پہ اختتام آپ کے نعتیہ اشعار پہ انشاءاللہ. عبدالجبار بھائی نے فرمائش کی ہے ایک میمن کلام جو میں نے پڑھا تھا لاسٹ آپ کے ٹرانسمیشن میں. اکھیوں جو تارو نام محمد, دل جو اجالو نام محمد, اکھیوں جو تارو نام محمد, دل جو اجالو نام محمد, دولت جو کھپے بوئے جہاں جی, دولت جو کھپے بوئے جہاں جی, کر گنو وظیفو نام محمد, کر گنو وظیفو نام محمد, اکھیوں جو تارو نام محمد, دل جو اجالو نام محمد. پوچھنو مولا کرو کنو آویو, پوچھنو مولا
کرو گنو آویو آؤ ایج چونو نام محمد آؤ ایج چونو نام محمد اکھیوں جو تارو نام محمد دل جو اجالو نام محمد پانچے جمیلے رضوی دل میں پانچے جمیلے رضوی دل میں اچھو سمایو نام محمد اچھو سمایو نام محمد اکھیوں جو تارو نام محمد دل جو اجالو نام محمد